ایک محبت کا واقعہ سنائے۔ اول بات یہ ہمیشہ ذہن میں بسا لیں، نبی اور آل نبی کی محبت فرض ہے، ضروری ہے، اور نبی کہ اولاد کو عام آدمی کی طرح مت سمجھنا، نبی کی اولاد کے ساتھ عام آدمیوں کی طرح برتاوا مت کرنا۔ ایک حکایت ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا کہ نبی کی آل کی تعظیم کرنے سے کیا ملتا ہے، نبی کی آل کی، نبی کی اولاد سے محبت کرنے کا صلہ کیا ملتا ہے۔ ایک خاتون تھی، سید زادی تھی، نبی کی شہزادی تھی، علی کی شہزادی ہے، فاطمہ کی شہزادی ہے۔ اچانک ایک وقت ایسا آیا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، مصیبتوں نے آن گھیرا، گھر بھی ختم، مال و زر بھی ختم۔ اس شہزادی رسول کے ذمہ میں 4 بیٹیاں تھیں، کوئی یار و مددگار نہیں، کوئی شہزادی کس سے مانگے، بچوں کی پرورش کیسے کرے۔ جب پریشانیوں نے گھیر دیا نا، تو وہ مدد کی تلاش میں نکلے، مدد کے لیے کہ میں سوال کروں کوئی مدد کر لے۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچا، وہاں ایک امیر شخص رہتا تھا جو مسلمان تھا۔ اپنی بچیوں کو مسجد میں ٹھہرایا، اور اس امیر کے گھر پہنچتی ہے نبی کی شہزادی، اور اپنا حال زار سناتی ہے، اپنا دکھڑا سناتی ہے، اپنی پریشانی سناتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، پریشانیوں نے عام گھیرا ہے، میرے گھر بھی ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب بچوں کی پرورش کے لیے، بچوں کے سروں پر سایہ کرنے کے لیے، بچوں کو کھلانے کے لیے، بچوں کی آبیاری کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں نبی کی شہزادی ہوں، میں نبی کی بیٹی ہوں، آپ ہماری مدد کریں۔ مسلمان تھا تو اس نے پوچھ لیا نبی کی شہزادی ہونے کی سند کیا ہے، پوچھ لیا کہ سند کیا ہے۔ وہ نبی کی شہزادی وہاں سے نکلی، دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا شخص ایک جگہ موجود شخص بیٹھا ہے، چاروں طرف سے لوگ گھیرے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے، بولا کہ یہ مجوسی ہے، لیکن یہ مجوسی کا دل اتنا بڑا ہے کہ ہر پریشان حال کی مدد کرتا ہے، اپنے در سے کسی کو خالی نہیں لوٹاتا ہے۔ وہ شہزادی رسول، وہ فاطمہ کی بیٹی اس مجوسی کے پاس جاتی ہے، اپنا دکھڑا سناتی ہے، کہتی ہے میں نبی کی شہزادی ہوں، میں سید زادی ہوں، میں نبی کی بیٹی ہوں، فاطمہ کی نور نظر رکھتے جگر ہوں، پریشان ہوں، آپ مدد کریں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ مجوسی نے سنا کہ نبی کی شہزادی ہے تو اپنی عورتوں کو بلایا کہ جاؤ سب سے پہلے ان کے بچے جو مسجد میں ٹھہرے ہیں ان بچوں کو لاؤ اپنے گھر، خوب تعظیم و تکریم کرو، مہمان نوازی کرو، اور مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ آنے پائے، اور اس نبی کی شہزادی کی خوب خدمت کرو، اتنا خدمت کرو کہ ان کے دل میں کوئی شکوہ نہ رہ پائے، کوئی شکایت نہ رہ پائے۔ اللہ اکبر۔ وہ مسلمان جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کی سند مانگا تھا، اگر تو نبی کی شہزادی ہے تو مجھے کوئی سند دکھا، مجھے کوئی پروف دکھا، مجھے کوئی آئیڈیا دکھا کہ تو نبی کی شہزادی ہے۔ اس رات کو سوتا ہے، خواب میں نبی تشریف لاتے ہیں، میدان محشر قائم ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے، اور یہ پریشان حال نبی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میری شفاعت کریں، یا رسول اللہ میری شفاعت کریں۔ نبی فرماتے ہیں میں تیری شفاعت کیوں کروں؟ تو پھر وہ شخص کہتا ہے کہ میں آپ کی امتی ہوں۔ تو نبی جلال میں باز فرماتے ہیں میری امتی ہونے کا سند کیا ہے تمہارے پاس، کیا ہے سند؟
میری امتی جو کہتے ہو تم میں کہ یا رسول اللہ میں آپ کی امت ہوں، رسول پاک جلال میں فرماتے ہیں میری امتی ہونے کا سند کیا ہے؟ سند کیا ہے؟ منت کرتے ہیں اور اشارے اشارے میں دکھلاتے ہیں جنت کے اندر عالی شان محل، اس مجوسی کے نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں عالی شان محل تیار کر لیا ہے، اور نبی اشارے اشارے میں فرماتے ہیں وہ دیکھو وہ جنت میں جو عالی شان محل ہے وہ اس مجوسی کا محل ہے۔ خواب سے بیدار ہوتے ہیں، بے چینی بے قراری کا عالم ہے، حیران و پریشانی کا عالم ہے۔ اس نے دیکھ لیا نا کہ نبی کی اولاد کا مقام کیا ہے، اپنے تمام غلاموں کو اکٹھا کرتے ہیں کہ ڈھونڈو وہ نبی کی شہزادی کہاں ہے۔ پتہ چلا کہ وہ مجوسی کے گھر ہے، مجوسی گھر مہمان ہے، اپنے غلاموں کو بھیجا اور مجوسی کے پاس بھیجا کہ جاؤ کہو وہ ہمارے دھرم کی ہے، ہم بھی مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان ہے، ان شہزادیوں کو میرے حوالے کر دے، میں مہمان نوازی کروں گا۔ وہ مجوسی کہتا ہے نہیں نہیں، وہ وقت گزر گیا ہے، میں ان شہزادی رسول کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جس خواب کو تو نے دیکھا ہے وہ خواب سچا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور کہا تو مجوسی نہیں رہے گا۔ نبی پاک نے خواب میں مجھے اور میرے تمام گھر والوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا ہے، میں مجوسی نہیں ہوں، میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں اور میرے گھر والے سب مسلمان ہو گئے ہیں، اور جو تو نے جنت میں محل دیکھا تھا وہ محل حقیقت میں اللہ نے رسول پاک کی اولاد کی تعظیم کے لیے اللہ نے میرے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور نبی نے فرمایا ہے اے مجوسی تو مسلمان ہو گیا ہے، جب تک تیری زندگی ہے جی بعد مرنے کے تیرے لیے یہ محل ٹھکانا ہوگا۔ اور جس نے نبی پاک کی اولاد سے سند مانگا تھا نا، اللہ اکبر، ان کا مال یوں ہی ضائع ہو گیا، یوں ہی بادشاہیت ختم ہو گئی،